الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 74. ولما فرغ المصنف عن بیان تخصیص العام شرع فی ذکر الفاظہ، اور جب مصنف فارغ ہو گئے عام کی تخصیص کے بیان سے تو شروع کیا انہوں نے اس کے الفاظ کے ذکر کو. الفاظ کا ذکر مطلب عام کے لیے کون کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں عام کے لیے. فقال والعموم اما ان يكون بالصيغه والمعنى او بالمعنى لا غير كرجال وقوم، یعنی ان العام على نوعين. تو مصنف نے کہا عموم یا تو صیغے سے ہوتا ہے اور معنی سے، یا بالمعنی سے ہوتا ہے نہ کہ اس کے سوا. یعنی عموم دو قسم سے ہوتا ہے. عموم صیغے اور معنی کا ہوتا ہے نمبر ایک، اور دوسرا صرف معنی کا ہوتا ہے. صیغہ تو ایک ہی رہتا ہے. صیغہ تو جیسا کہ رجال اور قوم، جیسا کہ تو رجال تھا وہاں پہ، مگر ہم اردو میں بولنا تو کیا بولیں گے؟ رجال بولنا پڑے گا. رجال میں جو ہے صیغہ جمع کا ہے، تو یہ صیغے اور معنی دونوں کے اعتبار سے عام ہے. اور دوسرا قوم، یہ صیغہ جو ہے واحد کا ہے. کیا دلیل ہے صیغہ واحد کا ہے بول کے؟ کیونکہ اس کی خود جمع آ رہی ہے اقوام، سمجھ میں آیا نا. تو اسی وجہ سے، لیکن معنی کیا ہے اس کے؟ عام ہے، اس کے اندر مجموعہ ہے نہیں ہے. قوم بولے تو ایک آدمی کو قوم بولتے ہیں، کئی لوگوں کو ملا کے قوم بولتے ہیں نا. یعنی ان العام على نوعين، یعنی عام دو قسموں پر ہے. احدهما ما تكون الصيغه والمعنى كلاهما عاما، ان دونوں میں سے ایک وہ ہے کہ صیغہ اور معنی دونوں کے دونوں عام ہو. صیغہ اور معنی دالا على الشمول، جو شمولیت پر دلالت کرتا ہو. ان تكون الصيغه صيغه جمع، صيغه جمع، اس طور پر کہ صیغہ جمع کا صیغہ ہو. والمعنى مستوعبا في الفهم منه، اور معنی اس سے سمجھنے میں گھیرا ہوا ہو. مطلب اس سے معنی کئی لوگوں کو گھیر لے. والآخر ولا تكون الصيغة دالة على العموم ويكون المعنى مدلولا بالاستيعاب، اور نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ صیغہ دلالت کرنے والا نہ ہو عموم پر، صیغہ اور معنی بالاستيعاب مدلول ہو. اور معنی کیا ہو؟ کیا مطلب ہے؟ معنی تو جو ہے کئی لوگوں کو گھیر لیتا ہے، لیکن صیغہ نہیں ہے ویسا. ولا يتصور عكس، اس کا الٹا نہیں ہو سکتا. اس کا الٹا نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ معنی ارے صیغہ جمع کا ہو لیکن معنی ایک کا ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آئے گا نا. صیغہ جب جمع کا رہے گا تو اس میں معنی جمع تو رہیں گے. لأن إخلاء المعنى عن اللفظ العام الموضوعي غير معقول إلا بالتخصيص وذلك شيء آخر، اس لیے کہ معنی کا خالی ہونا عام موضوع کے لفظ سے یہ معقول نہیں ہے. معنی کا خالی ہونا مطلب ایک لفظ عام ہے جو لفظ ہی ہے عام کے لیے، لیکن اس کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے عام معنی سے خالی کر کے صرف واحد معنی کر دے رہے ہیں، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ہاں اگر خاص کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرا موضوع ہے، عام مخصوص میں بعد میں آ جاتا لفظ ہے. مثال کے طور پر میں بولا رجال، آپ بولیں گے رجال بول کر صرف ایک پہ دلالت کر رہا ہے. جیسے اولیاء، نظام الدین اولیاء کے بارے میں، اولیاء کا لفظ کیا ہے؟ ایک پہ دلالت کر رہا نا بھائی. نظام الدین ان کے نام کے ساتھ ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ آگے اولیاء لگاتے ہیں. تو اولیاء کس لیے دلالت کر رہا ہے؟ وہ ایک کے لیے سے. تو کوئی اس مثال کو پیش کر سکتا ہے نا، نہیں بول سکتا ہے دیکھو یہاں پر کیا ہے؟ لفظ جمع ہے، لفظ جمع ہے لیکن دلالت ایک پہ ہو رہی ہے. تو ہم یہ جواب دیں گے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. عربی میں ایسا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آپ کسی کو خاص کر رہے ہیں، کسی کو خاص کر رہے تو وہ عام مقصود میں بعد میں آ جاتا ہے. پھر یہ اولیاء کو اولیاء کیوں بولتے ہیں؟ پھر ایک شخص کو اولیاء کیوں بولتے ہیں؟ وہ جو ہے غلط العام ہے. کیا ہے؟ غلط العام ہے، ہوتے 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 وہ صحیح ہو جاتا. یعنی اب وہ اولیاء معنی کی طرف دیکھا نہیں جا رہا، اولیاء معنی کی طرف دیکھا نہیں جا رہا، بلکہ کیا ہے؟ لفظ اولیاء ایک شخص کے لیے لقب بنا دیا گیا ہے. بس وہ کیوں بنا دیا گیا ان لوگوں کو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں سمجھا ابھی بھی؟ جیسے حیدر آباد ہے نا بھائی، تو شہر کا نام کیا ہے اصل میں؟ مرکب ہے، دو مل کر اب کیا ہو گیا؟ حیدرآباد ایک مفرد لفظ ہو گیا، ختم. اس کو مفرد لفظ ہی مان کر چلنا پڑے گا. تو ویسے ہی اولیاء جو ہے اگرچہ کہ صیغے کے اعتبار سے لفظ جمع دکھ رہا، لیکن وہاں پر وہ صیغہ مراد نہیں ہے. لفظ اولیاء کسی کا علم مراد ہے. کیا بولیں گے آپ؟ تو بہرحال یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے عام کا لفظ رہے لیکن معنی جو ہے خاص کے ہو جائے. عام کا کیوں؟ اس لیے کہ معنی کو خالی کر دینا اس لفظ عام سے جو کہ موضوع ہے، لفظ عام کے موضوع سے یہ غیر معقول ہے. موضوع کا مطلب ہے کہ کوئی لفظ کسی معنی کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اس لفظ کو اس معنی سے خالی کر دے رہے ہیں آپ.
لفظ عام جو ہے عام معنی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اس کو کیا کرتے ہیں آپ خالی کر دیں، تو یہ غلط ہے نا یہ. ہاں زیادہ زیادہ بول سکتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس میں خاصیت ہو سکتی ہے، خصوصیت ہو سکتی ہے، وہ مخصوص من البعض میں آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. الا بالتخصیص، مگر تخصیص کے ذریعے، اور وہ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے مثالیں. فالاول مثاله رجال ونساء، پہلی مثال یعنی صیغہ اور معنی دونوں کے دونوں عام ہوں تو اس کی مثال ہے رجال اور نساء. اور اس کے علاوہ من المجموع المنکرۃ والمعرفۃ والقلۃ والکثرۃ. سمجھ میں آ گیا نا سب. اور اس کے علاوہ وہ مجموعے جو نکرہ ہوں، معرفہ ہوں، قلت ہوں اور کثرت ہوں، تمام جمع کے الفاظ بولنا چاہتے ہیں مصنف. کیا بولنا چاہتے ہیں؟ چاہے وہ معرفہ ہوں، چاہے نکرہ ہوں، چاہے جمع قلت ہو، چاہے جمع کثرت. ٹھیک ہے. لیکن فی القلۃ من الثلاثۃ الى العشرۃ، لیکن قلت میں 3 سے لے کے 10 تک ہوتا ہے. اور فی الکثرۃ قیل من الثلاثۃ وقیل من العشرۃ الى ما لا يتناهی. اور کثرت میں کیا ہے؟ اختلاف رائے ہے. بعض کہتے ہیں 3 سے لے کے زیادہ تک، بعض کہتے ہیں 1 سے 3 سے لے کے زیادہ تک، بعض کہتے ہیں 10 11 سے لے کے زیادہ تک. کیا کہتے ہیں بعض لوگ؟ 10 سے. جمع کثرت کے اندر اختلاف رائے ہے بھائی. جمع کثرت کے اندر بعض لوگ بولتے ہیں جمع کثرت کا اطلاق ہوتا ہے 3 سے لے کے زیادہ تک، کتنا بھی زیادہ ہو. لیکن بعض حضرات کا ماننا ہے کہ جمع قلت کے لیے ہے وہ 9 تک کا لفظ، 10 سے لے کے جو زیادہ تک ہوتا ہے وہ جمع کثرت کے لیے ہوتا ہے. یہ بعضوں کا ماننا ہے. اب یہ اختلاف رائے کو ذکر کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں، لیکن فقہا بھی بحث کرتے ہیں نا کہ جمع قلت کے لیے جمع کثرت کے لیے، اس واسطے ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ عام طور پر عربی دان جو ہے جمع کثرت کا لفظ 3 کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، 3 کے لیے کر لیتے ہیں، جمع کثرت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی ایسا ضروری نہیں. بہرحال لیکن ھذا مختار فخر الاسلام، لیکن یہ فخر الاسلام کا اختیار کیا ہوا ہے. لأنه لا يشترط الاستيعاب في معنى العام بل يكفي بانتظام جمع من المسميات، اس لیے کہ شرط نہیں ہوتی ہے عام کے معنی میں گھیر لینے کی. امام فخر الاسلام بزوی کا ماننا ہے کہ عام کے معنی کے اندر استیعاب کی شرط نہیں ہے. بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ یعنی پوروں کو گھیر لے ایسی کوئی ضروری نہیں، بلکہ کافی ہے مسمیات میں سے جمع کو شامل کر لینا. مسمیات میں سے جمع کو شامل، کم سے کم 3 بھی آ گیا تو یہ عام ہو جاتا. یہ کون بولتے ہیں؟ فخر الاسلام. واما عند من يشترط الاستيعاب والاستغراق فيه يكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص والعام على ما ذكر في التوضيح. لیکن بہرحال وہ لوگ جو شرط ان کے پاس، جن کے پاس استیعاب کی شرط ہے، بہرحال وہ لوگ جن کے پاس یعنی بعض ایسے فقہا ہیں یہ جو مانتے ہیں کہ عام کے اندر استیعاب پایا جاتا ہے، عام کے اندر تو پھر ان کے پاس جو جمع منکر ان کے پاس عام نہیں رہتا. کیونکہ جمع منکر کا مطلب ہے کہ چند، جمع منکر کا مطلب ہے کہ چند اسی وقت ہو سکتے ہیں جو پورے نہ ہو. بولیے پورے نہ ہو تبھی جا کے چند ہو سکتے ہیں. تو پھر جو لوگ عام کو استیعاب مانتے ہیں، بولیے ان کے پاس جمع نکرہ عام نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ رجال بولے تو عام نہیں ہے ان کے پاس، چند لوگ بولے ایسا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور چند کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پوروں کو نہیں گھیر لیتا. بولیے بہرحال وہ لوگ جن کے پاس استیعاب کی شرط ہے اور استغراق ہے اس میں، تو جمع منکر یعنی نکرہ کی جمع یہ واسطہ ہے خاص اور عام کے درمیان، جیسا کہ ذکر کیا گیا توضیح میں. ٹھیک ہے. والآخر مثال، اور دوسری مثال کون سی؟ دوسری 2 مثالیں دی نا. پہلی مثال دی ہے رجال ان کی، اور دوسری مثال دی ہے قوم ان کی. روکا دیے بھی سارے دیے وہ تو. دوسری مثال مصنف والآخر مثال قوم ورہۃ، اور دوسری چیز یعنی کون سی چیز ہے بھائی؟ وہ عام جو صرف معنوی اعتبار سے عام رہتا ہے، اس میں عام کا صیغہ نہیں پایا جاتا، وہ ہے قوم اور رہۃ. فإن القوم صيغته صيغة مفرد، اس لیے کہ قوم اس کا صیغہ مفرد کا صیغہ ہے، اس دلیل سے کہ یثنى ویجمع، کہ اس کا تثنیہ لایا جاتا ہے اور جمع لائی جاتی ہے. یقال قومان، کہا جاتا ہے کہ 2 قومیں، واقوام اور چند قومیں. لیکن معنی معنی عام، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ عام کے معنی ہے. لیکن لأنه يطلق على 3 إلى 10، اس لیے کہ وہ بولا جاتا ہے 3 سے 10 تک پر. كما أن رهطا يطلق إلى 9، جیسا کہ رہطن کا لفظ بولا جاتا ہے 9 تک. سمجھ آ گیا نا سب؟ ولكن يشترط في إطلاق لفظ القوم أن تكون الآحاد مجتمعة، اور لیکن شرط ہے لفظ قوم کی اطلاق میں کہ آحاد مجتمع ہوں. آحاد کیا ہے؟ مجتمع ہوں. آحاد مجتمع ہوں کا مطلب ہے کہ واحد 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 جمع ہوں. وإنما يسوء الاستثناء لواحد بقوله جعل القوم إلا زيدا باعتبار أن المجيء المجموع لا يكون إلا باعتبار مجيء كل واحد من. یہاں سے ایک نئی بات بتا رہے ہیں.
اچھا پھر صحیح ہوتا ہے واحد کا استثناء، یصح الاستثناء لواحد فی قولی کا جان القوم الا زیدن، جان القوم الا زیدن کے اندر واحد کا استثناء صحیح ہے، واحد کا استثناء صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ باعتبار ان مجیء المجموع لا يكون الا باعتبار مجیء کل واحد، اس اعتبار سے کہ مجموعے کا آنا نہیں ہوتا مگر ہر ایک کے آنے کے اعتبار سے، ہر ایک کے کیا رہتا معلوم ہے یہاں پہ لفظ قوم احاد مجتمع ہو، لفظ قوم میں احاد 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 مطلب واحد 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 جمع ہو کے لفظ قوم بنتی ہے. اسی وجہ سے یہ استثناء ایک کا صحیح ہوتا ہے، ایک کا صحیح. کیا مطلب؟ جان القوم الا زیدن، میرے پاس آئی قوم سوائے زید کے، یعنی ہر ایک آیا، ہر ایک آیا سوائے ایک آنے کے، یہ مطلب ہوتا ہے. بولنا بخلاف ما اذا قال یطیق رفع هذا الحجر القوم الا زید، برخلاف صورت جب کہ کہا جاتا ہے کہ طاقت رکھتا ہے اس پتھر کے اٹھانے کی قوم مگر زید، یہ استثناء صحیح نہیں ہے، یہ استثناء صحیح نہیں ہے. یہاں پر قوم جو ہے، یہاں پر قوم جو ہے احاد کا اجتماع نہیں ہے، احاد کا اجتماع نہیں ہے، یہ متعلق ہے مجموعے کا. احاد 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 ایک جگہ جمع نہیں ہوئے، واحد 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 ایک جگہ جمع نہیں ہوا، بلکہ یہاں قوم سے مراد مجموعہ قوم ہے. کیا مطلب؟ اس پتھر کو قوم اٹھا سکتی ہے سوائے زید کے، یہ نہیں بولا جا سکتا، یہ نہیں بولا جا سکتا. کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ کیونکہ یہاں پر جو آنے کے جیسا نہیں ہے، آنا پورے ایک ساتھ نہیں آتے نا بھائی، پورے ایک ساتھ بھی آئے تو ہر ایک کا آنا اپنی اعتبار سے رہتا. بولیے وہ سب انایا انیا 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 پورے مل کے آئے بولا جاتا ہے. کیوں؟ آنا ہر ایک کا اپنا فعل ہے. یہ پتھر کے اٹھانے کا جو مسئلہ ہے نا، یہاں پر جو ہے پورے ایک ساتھ، پوروں کا فعل ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک ساتھ مل کر فعل کیا جاتا ہے. اس واسطے یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ پوری قوم پتھر اٹھا سکتی ہے سوائے زید کے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مجموعے قوم کا اٹھانا مقصد رہتا. کیا مقصد رہتا؟ آ رہا سمجھ دونوں میں فرق؟ سمجھا؟ تھوڑا سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی مجی جو ہے نا، آنا، آنا کیا ہے؟ ہر فرد کا اپنا عمل ہے، اس کا فعل 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 ملتا ہے، پورے فعل میں شامل کر لیے. اس واسطے قوم آئی زید نہیں آئے بول سکتے آپ، کیونکہ 10 لوگ اگر ہیں تو 9 آئے 10واں نہیں آیا. لیکن پتھر اٹھانا ایسا الگ 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 فعل نہیں ہے، ایک ساتھ مل کے اٹھانا ہے، پورے پوروں کا مجموعہ ہے وہ، تو وہ مجموعے سے الگ نہیں کر سکتے زید کو. ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ پتھر تو اٹھا سکتی ہے قوم سوائے زید کے، یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے. کیونکہ یہ پتھر کے اٹھانے کا الگ 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 فعل نہیں ہے، پوروں کا ملا کے ایک فعل ہے. تو طاقت رکھتا ہے اس پتھر کے اٹھانے کو، طاقت رکھتی ہے اس پتھر کے اٹھانے کو قوم سوائے زید کے. اس لیے حکم یہاں متعلق ہے مجموعے کا، مجموعے کی حیثیت سے. اوپر والا کیا تھا؟ مجموعے کا حکم تھا ہر ایک کی حیثیت سے. بولیے سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ واحد 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 مل کر مجموعہ جمع بنا تھا، یہاں پر واحد 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 مل کر نہیں ہے، پورے مل کر ایک ہے، پورے مل کر ایک. سمجھ گئے؟ خیر یہ ایک بات بتا رہے ہیں، اس سے اپنے رف میں کوئی بحث نہیں پڑتی، اس لیے کہ حکم یہاں متعلق مجموعے سے، مجموعے کی حیثیت سے. اسی وجہ سے صحیح ہے جاء العشرۃ الا واحد، یہ جملہ صحیح ہے، آئے 10 لوگ سوائے ایک کے، بولنا صحیح ہے، کیونکہ 10 آدمیوں کا الگ الگ آنا ہے، اپنا اپنا فعل ہے. ولا يسع العشرۃ زوج الا واحد، اور صحیح نہیں ہے 10 جوڑے مگر ایک، 10 جوڑ مگر ایک، یہ جملہ صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوڑ کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا ایک ہے، وہ جوڑ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک کو اس میں سے الگ نہیں کر سکتی. سمجھ میں آئے نا سب؟ اچھا اور بھی عام کی کچھ مثالیں ہیں، صیغے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بول دیا نا، یا صرف معنی کے اعتبار سے. پھر اس کے اندر اور جو ہے کچھ اور مثالیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.